السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بہت پیارا، بہت بابرکت اور بڑا ہی خوبصورت دن ہوتا ہے. ویسے تو سارے دن بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کی جو برکتیں ہیں نا، اس اور جو فضیلت ہے، جو ان کی رحمتیں اس دن پہ نازل ہوتی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی میں کہتی ہوں شمار نہیں ہے. اتنی برکتیں ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ لوگ جمعہ کا دن جو ہے نا وہ ضائع نہ ہونے دیا کریں. اگر آپ کے پاس دوپہر کے بعد ٹائم کم ہوتا ہے تو صبح مارننگ میں جب آپ کام کرنے شروع کرتے ہیں یا بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے سورہ رحمان اپنے گھر میں لگا لیا کریں. خود پڑھ سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر خود نہیں پڑھنا ہوتا یا کچھ اور آپ نے اس دوران پڑھنا ہوتا ہے تو سورہ رحمان کو اونچی آواز میں ٹی وی پہ لگا کے پورے گھر میں چلائیں. اس سے بہت برکت ہوتی ہے، شیاطین بھاگتے ہیں گھر سے، شر، جادو ٹونا سب غائب ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جمعے والے دن یہ ضرور کریں عمل. اگر ویسے بھی آپ روٹین میں اپنی ایک عادت بنا لیں تب بھی بہتر ہے، لیکن جمعے والے دن کی بہت فضیلت ہے. اچھا، بچے اسکول جا چکے تھے، میں فارغ تھی، میرے ہیلپر آ گئے تھے، انہیں میں نے کام شام بتایا کہ آپ کام سٹارٹ کریں. تو میں نے سوچا کہ میں نا آج جمعے سے پہلے نا اپنے جتنے بھی میری پڑھنے کی چیزیں ہیں، جو بھی میں تسبیح کرنا چاہتی ہوں یا سورہ کہف پڑھنا چاہتی ہوں، تو میرا دل ہے آج میں نا ختم کر لوں نا. کیونکہ سم ٹائم کیا لاسٹ فرائیڈے بھی مجھے یہ ہوا کہ میں جب بچوں کو کھانا شانا دے کے دوپہر کے بعد فارغ ہوئی تو تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو گئی تھی، تو بس مجھے سستی ہو گئی اور مجھ سے نا سورہ کہف مس ہو گئی. تو مجھے بہت افسوس ہوا. تو میری آج یہی کوشش ہے کہ آج میں نا کھانے سے پہلے، بچوں کے آنے سے پہلے یہ والا کام اپنا ختم کر لوں، تاکہ ایک دل میں نا افسوس اور ایک عجیب سا ریگریٹ، دکھ رہتا ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہ دکھ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، تو اٹ مینس کہ آپ اللہ کے قریب ہیں. اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اس ٹائم مینجمنٹ کو، اپنی چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کریں تو آپ لوگ ایزیلی ہر کام کو نا ٹائملی کر لیں گے. تو اب یہ کہ میرا یہی دل ہے کہ میں ابھی اپنے سارے کام ختم کروں تاکہ میں سورہ کہف بھی پڑھ لوں، تسبیح بھی کر لوں. پھر اس کے بعد میں کچن میں جاؤں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گیس بھی ہر سٹی میں فرق ہے ٹائم میں. ہمارے سٹی میں 12 سے 2 کا ٹائم ہے، تو 12 بجے سے پہلے تو کوکنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو میں نے اپنے ہیلپر کو کام بتایا اور میں آرام سے پڑھنے بیٹھ گئی ہوں. ساتھ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت لگائی ہوئی ہے، وہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی. تو ماشاءاللہ سے سورہ رحمان کی تلاوت آواز بہت پیاری لگتی ہے. تو میں لگاتی ہوتی ہوں ہر مطلب جو یوٹیوب کے جو ہیں سائٹس، انہوں نے ڈفرینٹ ٹائمنگس کی بنائی ہوئی ہیں. کسی نے 10-15 منٹ کی بنائی ہوئی ہے، کسی نے اگر بہت سلو تلفظ کے ساتھ ہے تو وہ 25 منٹ میں بھی ہے. تو میں ذرا تھوڑا سا نا لانگ والی لگا دیتی ہوں تاکہ آرام سے چلتی رہے اور کافی دیر چلے. اور اس کا نا ایک سرور جو ہے نا، ایک رونق جو ہے نا گھر میں، آپ لگا کر دیکھیے گا، آپ چلا کر سنیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا. یقین کریں بہت مزہ آتا ہے. مجھے تو خیر بہت سکون آتا ہے. اور بلکہ میرے نا کافی دنوں سے سر میں بہت زیادہ درد تھی، تو مجھے سبھی نے یہ کہا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاؤ. ویسے میں روٹین میں پہلے لگا لیتی ہوتی تھی، بس انسان ہے نا بھول جاتا ہے. اور جب آپ مطلب خوشیوں کی طرف ہوتے ہو نا، یا آپ کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو آپ بھول جاتے ہیں. تو اللہ کو یاد کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی یاد قائم رکھیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھا کریں، چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو. گیس آ چکی تھی، بس بچے بھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں. آج جمعہ ہے نا، تو بچے 12:30 کے قریب گھر پہنچ جائیں گے. تو میرا یہی دل ہے کہ بچوں نے آ کے شاور لینا ہے، نہانا دھونا ہے، اور بچوں نے پھر اس کے بعد کھانا کھانا. تو تب تک انشاءاللہ میرا کھانا بھی تیار ہو جائے گا. آج میں نے کھانا زیادہ بنانا ہے، کیونکہ میں آپ کو لاسٹ فرائیڈے بھی بتایا تھا کہ فرائیڈے کو میرے ہیلپرز بھی ہوتے ہیں اور پھر ہسبینڈ بھی آتے ہیں گھر، بچے بھی ہوتے ہیں، تو کھانا ماشاءاللہ زیادہ بنتا ہے. اور ویسے بھی میرا ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو نا آف ہوتا ہے، ویکینڈ آ رہا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی شام میں بھی آ جاتا ہے، تو کھانا ایکسٹرا بنا ہوا نا کام آ جاتا ہے. اچھا، میں 2 چیزیں بنا رہی ہوں. ایک میں بنا رہی ہوں مٹن کڑھائی کی ریسپی. میں نے نا پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لکھ لیجئے گا. تقریباً میں نے نا کلو کے قریب جو ہے وہ مٹن لیا ہے، 1 بڑا پیاز ڈالا ہے، تھوڑا سا ادرک کی ایک ٹکڑی، اور تھوڑا سا میں نے لہسن ڈالا ہے، اور کالی مرچ تھوڑی سی، آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈال کے نا میں نے اس کو 1 گلاس پانی ڈال دیا. میں نے اسے کوکر لگا دینا ہے. موسٹلی لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ پانی لگا کر نا اس کو خالی باہر جو ہے نا
ढक्कन दे کے بھی گلا لیتے ہیں. لیکن انسٹنٹ اگر بنانا جیسے آج کل گیس کا بہت ایشو رہتا ہے, گیس تھوڑی دیر ہی آتی ہے, تو کوکر جو ہے نا وہ بیسٹ رہتا ہے. کوکر میں یہ ہو جائے گا 8 منٹ تقریباً میں لگاؤں گی. جب سیٹی میری اس کی چلے گی نا کوکر کی, وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. جب سیٹی آن ہوتی ہے نا, جب وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے اوپر سے ویٹ اس کا, تو تب ٹائمنگ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے. ٹائمنگ 8 منٹ سے اوپر نہیں لگانا. اگر آپ کا فریش مٹن آیا ہوا ہے نا, تو بالکل 8 منٹ سے اوپر نہیں لگائیے گا. دوسری طرف میں نے اب جی پلاؤ بنا رہی ہوں. پلاؤ میرا آج بہت ہی دنوں سے دل تھا. میں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے پچھلے کئی ولاگ میں نے پلاؤ نہیں بنایا, کافی دن ہی ہو گئے تھے, پلاؤ کو دل تھا. میں نے آئل ڈالا ہے, اس میں نے ایک پیاز بڑا والا, آج کل پیاز بہت بڑے بڑے سائز کے آئے ہوئے ہیں, اور ایک پیاز ہی کاٹیں تو بھانڈی تیار ہو جاتی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا پیاز ہو گیا. ایک پیاز اس میں نے ڈالا ہے آئل. آئل اندازے سے ڈالیے گا آپ. ایک پیاز میں 1 کپ بھر کے آئل بھی ڈال سکتے ہیں. اندازہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں اندازے سے نہیں بناتی. میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فکس ایک نہیں ہوتی کوئی بھی اس کی تعداد, تو میجرمنٹ میں نہیں کرتی, لیکن آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتی ہوں کہ جو نئے سیکھنے والے, نئے بنانے والے, انہیں پتہ ہو کہ کس طرح سے بنایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے پیازوں کو جو ہے نا وہ ہونے کے لیے رکھ دی ہے. ہو رہا ہے براؤن. جس طرح سے براؤن ہوتا ہے پھر میں آگے بھی آپ کو سٹیپ بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیے گا اب ہلکا ہلکا نا لائٹ براؤن سا ہونے لگ گیا. لیکن پلاؤ میں نا آپ نے تھوڑا سا نا اس کو براؤن شیپ کلر میں دینا ہے. اب ویٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. جب ویٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے نا, تو اس کے بعد آپ نے 8 منٹ گن کے نا کوکر کو لگانا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ اس سے زیادہ مت تازے فریش گوشت کو لگائیے گا. اگر آپ کا فریج کا گوشت ہے پھر 10 منٹ لگا سکتے ہیں. اگر فریش آیا تو 8 منٹ بہت ہوتے ہیں. پھر گوشت ٹوٹ جائے گا, بوٹی جو ہے نا وہ بالکل ہڈی سے الگ ہو جائے گی, اور پھر مٹن کڑھائی کا مزہ ہی نہیں آئے گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے نا پلاؤ کے لیے وہ براؤن ہو گئے ہیں. اب میں ڈالوں گی اس میں, جیسے کہ میری ایک عادت ہے, میں نے چکن کو بالکل نہیں ڈالنا پانی لگا کے, میں نے اس کو فرائی کرنا ہے. جو پیاز میرے براؤن ہوں گے یا پیاز جو ہیں وہ سوتے کروں گی, جب جس طرح سے بھی میں پیاز کو کرتی ہوں نا, میں نے چکن کو ڈائریکٹ اس میں ڈالنا ہے آئل میں, تاکہ اسی پیاز کے ساتھ جو میرا چکن ہے نا وہ فرائی ہو جائے. فرائی اس لیے کرتی ہوتی ہوں, بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ چکن میں اسمیل مجھے محسوس ہوتی ہے. مجھے ہوتا ہے کہ ہلکا سا نا فرائی ہو جائے تو اس کا کلر بھی ایک تو اچھا آ جاتا ہے, اور بوٹی ٹوٹتی نہیں ہے. سب سے جو اس کی امپورٹنٹ ٹپ ہے نا وہ یہ ہے کہ جی بوٹی اس سے ٹوٹتی نہیں ہے, کلر بھی بہت پیارا ہو جاتا ہے, اسمیل بھی جو ہے نا چکن کی ختم ہو جاتی ہے. تو بس یہ کہ میری شروع سے عادت ہے, میں اسی طریقے سے نا پلاؤ بنائیں, کڑھائی بنائیں, چکن کی کچھ بھی چیز بناتی ہوں تو میں یہی طریقے سے بناتی ہوں نا. تو بس اب جی کوکر بھی چل گیا ہے, اور جو ہے جی چکن بھی وہ فرائی ہو رہا ہے. چکن کو فرائی کرتے کرتے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو چاول ہے نا, اگر آپ کے پاس پرانے گھر کے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر نئے آپ نے چاول لیے ہیں تو پانی کا نا اندازہ لگا کر کیجیے گا. جیسے کہ آج میں نے 2 گلاس چاول کے ڈالنے ہیں نا, تو مجھے 4 گلاس پانی کے ڈالنے چاہیے. لیکن نہیں, میں 4 نہیں ڈالوں گی, میں 2.5 ڈالوں گی. کیوں؟ کیونکہ اگر چاول آپ کے پاس اچھے ہیں نا تو زیادہ وہ پانی نہیں لیں گے, اور کوشش کریں کہ پانی نا اندازے سے کم ہی رکھیں, کیونکہ چاول جو ہے نا جڑ جاتے ہیں, پھر چپک جاتے ہیں. اور پھر جڑے ہوئے چاول, اگر کھلے ہوئے چاول نہ بنے, الگ الگ دانہ نہ بنے, تو چاول کی شکل اچھی نہیں لگتی بالکل بھی. یہ گلاس ہے جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ جس گلاس کے اندازے سے میں چاول بناتی ہوں, اور اسی کے جس اندازے سے آپ نے چاول جس گلاس سے یا جس برتن سے نکالے ہیں نا, اسی برتن سے پھر آپ نے پانی بھی لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو چاول پلاؤ, بریانی, یا جو بھی آپ یخنی والا پلاؤ بناتے ہیں, تو اپنے یہ ٹپس چھوٹی چھوٹی آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جی میں نے جو ادرک میں نے دیکھیے گا نا, اس طرح سے میں نے بنا کے کیوبز رکھے ہوئے. لہسن کے بھی, ٹماٹر بھی میں نے کاٹ کے رکھ دیا. اب جیسے ضرورت پڑتی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, اب میں پلاؤ میں ڈالوں گی. سب سے پہلے پلاؤ میں نے ابھی تک کوئی ویسے مسالہ نہیں ڈالا. ٹماٹر, ادرک اور لہسن جسٹ ڈال کے ابھی اس کی بھنائی کروں گی, کیونکہ ٹماٹر میں بھی آپ کو پتہ ہے پانی ہے, اور ادرک لہسن میں بھی پانی ہے, اور اسی پانی میں چکن نے اور مزید جو ہے نا اچھا فرائی اور اچھا گل جانا ہے. تو ابھی میں نے کوئی مسالہ نہیں ڈالا. مسالے میں کیوں نہیں جلدی ڈالتی ہوں, کیونکہ ایک تو مسالے جل جاتے ہیں, مطلب اگر آپ بیفور ٹائم ڈال دیں نا تو مسالے کی نا ایک عجیب سا رنگت وہ خراب کر دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ پہلے اچھی طرح سے چکن کو نا فرائی کر لیں. جو آپ نے ٹماٹر, ادرک, لہسن ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے گھل جائیں, پھر اس کے بعد اس میں نا ہم لوگ ڈالیں گے باقی مسالے. اب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ مٹن میرا گل چکا ہے اچھی طرح سے. اب میں نے اس میں ٹماٹر بھی ساتھ ہی ڈال دیے, تھوڑا سا پانی بقایا ہے کوکر میں. یہ جس طرح سے پانی ڈرائی ہوتا ہے نا, تو ساتھ ہی جو ہے نا ٹماٹر بھی گل جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا اور بڑی خوبصورت سی یخنی تیار ہو گئی ہے مٹن کی. اب مٹن جس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈرائی ہوتا ہے, تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں پلاؤ کی بھی تیاری کرتی جا رہی ہوں.
یہ دیکھیے گا، میں نے کہا میں آپ کو ایک دفعہ نا ساری دونوں کی لک دکھا دوں، کیونکہ فائنل اس پہ آتے جا رہے ہیں ہم. جب مسالے ڈلنے ہیں نا تو مسالے آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں. سب سے پہلے یہ جو ہے نا کٹی ہوئی لال مرچ، یہ آپ نے پلاؤ میں ڈالنی ہے 1 چمچ کٹی لال مرچ، ٹھیک ہے. 1 چمچ نمک کا بھر کے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ 1.5 ڈال لیں تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں 1 پہلے ڈالوں گی تاکہ چیک کیا جائے بعد میں نا. 1 چمچ جو ہے وہ خشک دھنیا پاؤڈر، 1 چمچ ہلدی پاؤڈر، اور 1 چمچ میں نے ڈالا ہے لال مرچ پاؤڈر، ٹھیک ہے. یہ مسالے میں نے ایڈ کیے ہیں. اب جو باقی مسالے ہیں وہ کھڑے مسالے ہیں. اس میں یہ میں نے پتہ ڈالا ہے، جو آپ گرم مسالے لاتے ہیں نا، جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں ثابت، یہ سارے وہ مسالے ہیں، لیکن میں نے الگ الگ ڈالے ہوئے ہیں باکس میں، ٹھیک ہے نا. میں نے الگ اس لیے کر لیتی ہوں، مجھے لا کر نا عادت ہے کہ میں، حالانکہ پیکٹ میں اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں سے میں نے جو کالی مرچ ہوتی ہے نا، یہ کالی مرچ کہہ رہی ہوں، کالی الائچی جو ہوتی ہے، ثابت کالی الائچی، بڑی الائچی جسے کہتے ہیں، وہ میں نے الگ کی ہوئی ہے. اس طرح سے یہ مرچیں علیحدہ کی ہوئی ہیں، کالی مرچیں الگ کی ہوئی ہیں، زیرہ الگ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر میں اپنے حساب سے ڈالتی ہوں کتنا مجھے چاہیے نا، کسی بھی پلاؤ میں یا کسی بھی سالن میں، کسی چیز میں بھی. تو وہ میں نے ایڈ کیا ہے. تو اب مسالے میرے تقریباً سارے ڈل گئے ہیں. اچھا اب دیکھیں، جیسے مسالے ڈالتے جائیں گے نا تو یہ نا لگنے لگ جائے گا. تو اس وجہ سے میں مسالے اینڈ میں ڈالتی ہوں، کہ تاکہ نا مسالے جو ہے نا وہ جلدی جلتے ہیں. تو اس لیے مسالے کوشش کریں کہ اینڈ میں ڈالا کریں. اچھا اب جب آپ نے مسالے ایڈ کر دیے نا، اب آپ نے پانی کا چھینٹا لگاتے جانا ہے، کیونکہ اب بھنائی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. بھنائی یہ کہ جو چکن کی بھنائی یا جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں نا، وہ خوشبو اب تبھی آئے گی جب ہم اسے ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا لگاتے جائیں گے اور یہ ساتھ ساتھ بھونا جائے گا. اب جب جیسے بھنائی ہوگی نا تو میں آپ کو باقی چیزیں بھی دکھاتی ہوں. آتے ہیں جی مٹن کی طرف، مٹن کڑھائی کی طرف. مٹن میں جو ہے نا وہ پانی تقریباً ڈرائی ہو گیا ہے. اب میرا دل ہے اس میں آئل ڈالیں تاکہ اب جلدی سے اس کی بھنائی کی طرف چلیں. آئل جیسے ڈالیں گے نا تو ساتھ ہی ہم اس میں مسالے بھی ڈال دیں گے. مسالے جو ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاتی ہوں جو میں ڈال رہی ہوں اس میں آپ نے، اچھا کٹی جو لال مرچ ہے مجھے بہت پسند ہے، میں ہمیشہ ڈالتی ہوں. آدھا چمچ کٹی لال مرچ، آدھا چمچ میں نے جو ہے پاؤڈر لال مرچ، اور جی باقی مسالے 1 چمچ ہلدی پاؤڈر، اور 1 چمچ جو ہے نا خشک دھنیا پاؤڈر. خشک دھنیا کی بھی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے. اور 1 چمچ جو ہے نا نمک کا ڈال دیا. اب سارے مسالے مکس کروں گی اور اس کی نا ساتھ ساتھ اب بھنائی شروع کر لیں گے. جب مسالے ڈال جاتے ہیں نا تو اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ بھنائی پراپر شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا کوئی آپ نے مسالے یا کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا ریپلے کر کے. پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں ضرور بتا دوں گی. کوشش میری ہوتی ہے میں مسالے وہ بتاتی ہوں جو میں یوز کر رہی ہوتی ہوں، جو ہمارا ٹیسٹ ہے. ہر گھر کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ میں بار بار کہتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ تیز مسالے پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ لائٹ پسند کرتے ہیں. ہم لوگ اسی طرح کھاتے ہیں مسالے، تو میں اسی طرح آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں نا. اب میں نے پانی لگاتے جانا ہے اور اس کی بھنائی کرتے جانی ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں ہمیشہ، میں تھوڑا تھوڑا پانی لگاتی جاتی ہوں اور بھنائی کرتی جاتی ہوں. اچھا پلاؤ کی طرف آئیں. میرا جو ہے چکن وہ آلموسٹ گل چکا ہے، بھونا گیا ہے. اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چاولوں کے ایک گلاس میں نا میں نے تقریباً 2.5 میں نے گلاس پانی کے ڈالنے، 4 نہیں ڈالنے. حالانکہ لوگ ڈبل ڈالتے ہیں، میں 4 نہیں ڈالوں گی. کیوں نہیں ڈالوں گی؟ کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ چاول جڑ جاتے ہیں، اور چاول جڑے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ حلوے کی طرح، کھچڑی کی طرح بن جاتے، تو ہمارے گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا. تو چاول اگر کھلے بنانے ہیں تو پانی کی کوانٹٹی تھوڑی سی کم رکھنی ہے. اور پانی کم رکھنا ہے تو اب میں دم کا پھر طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اگر پانی کم لگایا نا تو دم آپ نے کس طرح لگانا ہے تاکہ چاول کھلے ہوئے الگ الگ ایک ایک دانہ آپ کو ملے. اچھا میں نے چاول ڈال دیے اس میں، پانی کو بوائل آیا ہے، اس کے بعد میں نے چاول ڈالے ہیں، نمک چیک کیا ہے، نمک ایگزیکٹ ہے، ماشاءاللہ سے پورا ہے. اب میں اس کو نا اچھی طرح سے اس لیے چمچ مار دی ہے. چمچ اس لیے لگا دینا چاہیے چاول ڈالنے کے بعد، تاکہ چاول جو ہے نا جب آپ چمچ چلا دیتے ہیں نا نیچے تک، پیندے تک، تو چاول کبھی بھی نہیں لگتے، کبھی بھی آپ کے نا پیندے پہ نا چاول نہیں چپکیں گے. اچھا میری کڑھائی جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے. اب میں اس میں بھی مرچیں کڑھائی میں بھی ڈالی ہیں، مٹن کڑھائی میں بھی، اور ساتھ ہی میں نے 3-4 مرچیں جو ہے نا وہ پلاؤ میں بھی ڈال دی ہیں. پلاؤ میں بہت پیارا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ اس طرح سے مرچ کاٹ کے نا، جیسے اچار کے لیے نہیں کاٹتے ہم لوگ کٹ لگا کے، اس طرح سے میں نے 4-5 مرچیں جو ہے پلاؤ میں ڈال دی ہیں، اور 4-5 ہی میں نے جو ہے نا وہ مٹن کڑھائی میں ڈال دی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن کڑھائی آلموسٹ میری ہو گئی ہے ڈن. اب میں ڈالوں گی اپنا فائنل اس میں جو ہے مسالہ.
گرم مسالہ آپ کو پتہ ہے فائنل ڈال کے پھر میں نے فوری اس کے اوپر نا لڈ دے دینی ہوتی ہے، ڈھکن دے دینا ہوتا ہے، کیونکہ گرم مسالے کی خوشبو تاکہ اس کے اندر رچ بس جائے اور ٹیسٹ مزے کا آ جائے۔ بس اب میں نے اس کو دم پہ لگا دیا ایک مٹن کڑھائی کو۔ اب میں آؤں گی اپنے پلاؤ کی طرف۔ پلاؤ کو میں نے اس طرح سے دم لگایا تھا۔ اچھا کپڑا جو ہے نا رومال، وہ گیلا کر کے آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، گیلا کر کے رومال لگانا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی بھی بھاری چیز رکھ دیجیے گا، آپ کا دم ہو جائے گا اس طرح سے پلاؤ کا۔ اب آپ کو میں ہلا کے بھی دکھاتی ہوں کہ ایک ایک دانہ جو ہے نا چاولوں کا وہ الگ سے بنا ہے، بالکل چاول جڑے نہیں ہیں، بالکل وہ جیسے ڈھیلے سے بن جاتے ہیں اس طرح سے نہیں بنے، ماشاءاللہ سے ایک ایک دانہ آپ کو لگ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا کہ الگ سے بنا ہے۔ چاولوں کو اسی طرح تیار کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رائس بہت اچھے بنیں گے اور سب آپ کے چاول کیا آپ کی کوکنگ کو بھی پسند کریں گے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوکنگ کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، آپ بناتے جائیں، آپ ایک چیز کو بار بار بنائیں گے، آپ خود بخود ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ کوکنگ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں کہ میں بہت بڑی کوئی کوک ہوں یا بہت بڑی آرٹسٹ ہوں، نہیں، مجھے شروع میں کچھ نہیں آتا تھا بنانا، سیریسلی آہستہ آہستہ جب میں نے بنانا شروع کیا تو ماشاءاللہ میں ایکسپرٹ ہوتی جا رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کی کوکنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اب جی شام کا ٹائم ہے، برتن سارے دھل چکے ہیں، آ چکے ہیں کچن میں، کچھ برتن جو ہیں وہ میں الگ کر دیتی ہوتی ہوں کیونکہ وہ پتھر کے ہوتے ہیں، یا جیسے گلاس کپس ہوتے ہیں وہ الگ کر دیتی ہوں۔ باقی بڑے برتن دیگچیاں پتیلے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی گیلے پڑے ہیں، ابھی وہ ڈرائی ہوں گے تو پھر میں ان کو سمیٹ دوں گی۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آج جمعے کا دن بہت پیارا اور بڑا مزے کا اور بڑا مصروف دن گزرا، لیکن بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارا اس لیے لگتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے اس دن میرا بیٹا جمعہ بھی پڑھ کر آتا ہے اور سب نہاتے ہیں، شاور لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، تو بہت رونق ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے جمعے والے دن۔ کام تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہر دن پہ اتنا پریشر نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سے بہت مزہ آتا ہے نا۔ اب میں شام کا ٹائم ہے، کپڑے میرے پریس ہو کے پڑے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں سمیٹنے والی ہیں، میرا دل ہے کہ ہیلپر میرے کام کر کے نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو اب میں جلدی جلدی سے نا جو کپڑے الماریوں میں لگانے والے ہیں، کمرے کو سیدھا کرنے والا وہ کرتی ہوں۔ پھر یہ کہ شام کے وقت میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں تو پھر بچوں کا اور ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اب میں یہ جلدی سے اپنے کپڑوں کو الماری میں رکھوں گی۔ اچھا الماری میں فوری کیوں نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ جب کپڑے پریس ہو کر آتے ہیں نا تو ان کو ہلکا سا پانی لگا ہوتا ہے، پانی لگ کے کپڑے پریس ہوتے ہیں، تو وہ فوری میں اس لیے الماریوں میں نہیں رکھتی، تھوڑی دیر چیئرز پہ ڈال دیتی ہوں تاکہ ہوا لگ جائے، پھر اس کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اب رکھنے کی اس کی ہے صورتحال، تو پھر میں ان کو نا ہینگر کر دیتی ہوتی ہوں۔ تو ابھی تک میرے ہسبینڈ کی بیلٹ پڑی ہوئی ہے۔ اچھا میں کمرے سے جب نکل جاؤں نا، اگر کوئی چیز اس طرح میں نے نہ سمیٹی ہو تو وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، صاف صفائیاں ہو جاتی ہیں، واش روم دھل جاتے ہیں، پوچھے لگ جاتے ہیں، لیکن جو سمیٹنے والی چیزیں نا وہ میری ہی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ رہ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ سارا کام ڈن ہو گیا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، مارننگ ٹو ایوننگ میری جمعے کی روٹین۔ ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور جمعے کے دن دعاؤں میں مجھے ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ ویکینڈ کی مصروفیات کی وجہ سے جمعے کی عبادت کو مس مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔